بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا راکل ممبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ممبر پر قدم مبارک رکھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شہتیر لکڑی کے ساتھ مسجد نبی میں ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے تھے، یا کبھی کبھار اسی لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ مبارک بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز بنا لاؤں جو زمین سے اونچی ہوگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو کر خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے بنانے کی اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ شخص بنا کر لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ لکڑی شہتیر فراق کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس لکڑی کے رونے کی آواز سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس لکڑی پر دست اقدس رکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ ناظرین کرام، یہ استن ہنانا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ رم۔ یہ پیر سنجر کا تذکرہ پاک آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی، خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر سے سلطان الہند کا لقب عطا ہوا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو فیوز و برکات حاصل ہوئے، اس کا یہ اعجاز تھا کہ پھر بر صغیر کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے دائرہ اسلام میں جو غیر مسلم داخل ہوئے، وہ انہی کی کوششوں، کاوشوں اور ان کی نگاہ فیض کا کرشمہ تھا۔ میں یہاں پہ ایک حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ انسان کی عظمت تو یہ ہوتی ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں۔ غیر مسلم، ایک مسلمان خاتون نے کتاب حال ہی میں لکھی ہے جو آکسفورڈ نے چھاپی تھی، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام۔ یہ سعدیہ دہلوی کی مشہور کتاب ہے۔ اس کا دباچہ ہندوستان کے سب سے مشہور اور بڑے صحافی خوشونت سنگھ نے لکھا تھا، اور خوشونت سنگھ بنیادی طور پہ اگرچہ سکھ تو تھے، لیکن یہ جو تھے سیکولر مائنڈ تھے، ان کا یہ معاملہ تھا، لیکن تاریخ پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے بعض سکھوں کی تاریخ کی کتابیں بھی بڑی اہم لکھی۔ ان کی کافی کتابیں، ان کی آٹو بایوگرافی میں نے پڑھی، ان کی دیگر ساری کتب بھی میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں دیباچے میں، "An aspect of Sufism in India must always be kept in mind. It was not Muslims invaders who converted millions of Indians to Islam by sword, as many historians tell us, but the gentle preachings of Sufi saints who opened their hospices and welcomed men and women of all castes and creeds to join their brotherhood, and they did so in large numbers of their own free will." ناظرین کرام، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ تاریخ دان لکھتے تھے کہ جی مسلمان لوگوں کو زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کیا گیا۔ اس کی نفی خوشونت سنگھ کہتا ہے کہ یہ حکمرانوں کی تلواریں نہیں تھیں، بلکہ مسلمان صوفیاء کرام کی نگاہ فیض، ان کی تعلیمات اور ان کی خانقاہ جو تھی، یہ اس کا فیض تھا، اور جو لوگ آتے تھے اور وہ جس طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے بر صغیر میں جو آج کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں، تو
اس کا کریڈٹ جو ہے یہ بزرگان دین کو جاتا ہے، اور بالخصوص خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت کے لیے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے مریدوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ حمید الدین ناگوری، اور بعد میں پھر ان کے خلفاء کے آگے جو خلفاء ہوئے، بابا فرید الگنج شکر، خواجہ نظام پاک، حضرت صابر پیا رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے امیر خسرو، اور کتنے کتنے نام آگے اس سلسلے میں آتے ہیں۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ نے اپنی محبت بھرے انداز سے جس طرح دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کی ترویج کی ہے، یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ اور اس پہ بڑی اچھی بات ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ انہوں نے خواجہ صاحب کے حوالے لکھا کہ اور یہ چشتیہ سلسلے کے جو بزرگ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور کا فیض اور برکت چھڑکتے تھے، جو ان کو فیض ملا ہوا تھا۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک مرید لکھتے ہیں کہ کئی روز تک رمضان الپاک میں وہ سحری اور افطاری میں بھی کچھ نہ کھاتے۔ جب عرض کیا گیا حضور سب چیزیں موجود ہیں، تو فرمایا مجھے ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کونوں کھدروں میں غریب پڑے ہوں گے اور ان کو ایک نوالہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی یاد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور مخلوق خدا بھوکی سوئی ہو۔ جس طرح انہوں نے غرباء کی خدمت کی، جس طرح ان کے دل میں درد تھا غریبوں کا اور انکساری اور عجز، اور آپ کی کرامات تو حساب اور بیان سے باہر ہیں، اتنی آپ کی کرامات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کی کرامت یہی ہے کہ آپ جب چاہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے حکومتوں کو بھی بدل دیتے تھے۔ یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جس وقت چاہے ایک سے حکومت لے کے دوسرے کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور اب بھی ان کا فیض جاری ہے، اور اس پہ میں بہت اہم واقعات آپ کو سناؤں گا۔ بعض واقعات ایسے تاریخ میں ہیں جو ہمارے یہاں عام جو تصوف کی کتابیں ان میں نہیں نکلتے، اور وہ میں نے آپ کو سنانے صرف ایک فقرہ بتاتا ہوں۔ لارڈ کرزن جو تھا، وہ جب وائسرائے ہند واپس گیا تو لوگوں نے اسے پوچھا ہندوستان کی کوئی خاص بات سنائیں، آپ وہاں پہ حکومت کر کے آئیں۔ اس نے کہا ایک بات میں نے خاص دیکھی ہے کہ وہاں لوگوں کے دلوں پر ہماری حکومت تو گردنوں پہ تھی، دلوں پہ حکومت دو قبریں ہی کرتی رہی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک خواجہ غریب نواز کی اور دوسری اورنگزیب عالمگیر کی۔ ناظرین آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی علمی عظمتیں، آپ کی روحانی عظمتیں، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا صدق و صفا، اور آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات اور آپ کی کرامات کا تذکرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ عالم اسلام کی اور پاکستان کی بالخصوص شخصیت پروفیسر پیر سید جمیل الروان شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور شاہ جی چشتی ہیں، اس لیے بھی آج ان کو ہم نے گزارش کی تھی تشریف لائیں۔ دوسرے ان کے ساتھ ادیب، شاعر، کالم نگار جناب رضا الدین صدیقی صاحب ہیں، یہ بھی چشتی ہیں۔ اور تیسرے ہیں قادری، غالباً قادری ہیں، ڈاکٹر طاہر امید تنولی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اقبالیات کے ماہر، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز میں منقبت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کی حافظ محمد عثمان چشتی کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا۔ جی پیر صاحب، حضرت کا خاندانی تعارف اور سارے معاملات، ابراہیم کندوزی میں نے کوئی نہیں چھیڑا، یہ سب کچھ آپ بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول سبحان اللہ حضرت محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسن کے نام سے معروف تھے، ٹھیک، باقی جو القاب آپ کو بعد میں جو ہے وہ ملے ہیں۔ ٹھیک۔ والد ماجد غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کو پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ورثے میں ایک باغ ملا اور پن چکی ملی۔ آپ باغ میں ایک دن کام کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لے کے آئے۔ سبحان آپ نے ان کی بڑی خدمت کی، آپ کی سیوا کی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی تھیلی سے ایک کھلی نکالی، آپ کو دی، تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ کھلی کیا ہوتی ہے ذرا سمجھا دیں۔ بس ایک سمجھ لیں کہ پھل ہے چھوٹا، اچھا، اس کو جو ہے وہ کھلی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔
تو آپ نے دنیا کو ترک کر دیا، باغ بھی تقسیم کر دیا، جو مال تھا وہ سارا کچھ تقسیم کر کے علوم ظاہری کے لیے آپ سمرقند کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے حضرت شرف الدین سے علم حاصل کیا، جو قرآن پاک حفظ کیا۔ علوم ظاہری مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو شیخ کی تلاش ہوئی کہ اب جو ہے علوم ظاہری تو میں حاصل کر چکا ہوں، لیکن میرا مطمع نظر کچھ اور ہے، چنانچہ کسی اور منزل کا مسافر ہوں، میں کسی اور منزل کا مسافر۔ تو آپ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہارون کے پاس ہرون ایک جگہ ہے، وہاں تشریف فرما تھے، وہاں گئے۔ پہلے دوسرے بزرگوں کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن نظر جو ٹکی تو وہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ نے ان کی حلقہ ارادت میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کو کچھ دن اپنے پاس رکھا، مجاہدات، ریاضات، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ تو ایک دن پھر آپ نے فرمایا کہ ترا بخدا رسانی دم و مقبول حضرت او گردانی دم، میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا ہے اور اس کا مقبول بنا دیا ہے۔ خدا کا مقبول بنا دیا جی۔ خدا کا حسن انتظام تھا، ملے تو بڑے بزرگوں سے، لیکن جہاں مقدر لکھا ہوا تھا تقدیر میں وہیں سے فیض ملا۔ روحانیت بھی ایک رزق ہے، اچھا، اور رزق مقسوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے جی۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ کہا ہے آپ نے۔ تو جہاں نصیبہ ہوتا ہے انسان اپنے اس سرچشمے پہ پہنچ جاتا ہے جی۔ آپ بھی حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ اچھا، یہ ہرونی اصل لفظ ہے؟ ہرون ہے، لیکن چونکہ خود انہوں نے اپنے شعر میں اسے ہارونی باندھا ہے ضرورت شعری کے ہارونی لیے، کہنا چاہیے۔ ہارونی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے گل سرسبز ہیں، اس وقت اس علوم کے وارث ہیں۔ امت میں سلسلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی راز ہیں، ٹھیک، اور یہ اسلام کے تنوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے جی۔ چشتی ذوق کیا ہے ذرا بتائیں۔ چشتی ذوق اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت پر ایک نظر ڈالیں اور ان سے اگر ہم اکتساب فیض کریں تو چشتی سلسلہ پورا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا عکس ہے، آپ کے اوصاف کا۔ خواجہ حسن بصری سے ہوتا ہوا یہ سارا حضرت علی رزم کے بھی دھنی ہیں، بزم کے بھی دھنی ہیں، علم سے بھی آپ کا شغف ہے، زہد، عبادت، اتقاء اور دنیا سے بے نیازی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعمت باطنی انہیں دی تھی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی نعمت آپ کو تفویض ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا۔ اچھا، تو یہ جو بندگان خدا کی پردہ پوشی ہے، یہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کا مزاج ہے۔ انسانوں سے محبت کرنا، عشق، آپ اگر ایک لفظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو عشق، خدا سے بھی اور مخلوق سے بھی محبت۔ واہ، خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرنا یہ۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہی کیا پھر بڑے سے؟ خواجہ معین الدین انداز تبلیغ کیا تھا ذرا چشتی جب تشریف لائے تو ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ بے داغ کردار، دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے مزاج سے گہری واقفیت۔ پھر یہ علاقہ طبقاتی تفریق کا علاقہ تھا، یہاں تو انسانوں میں بڑی تفریقیں رنگ و تھی، نسل کے فتنے۔ جب ایک شخص نے، جو ہم یوں کہیں کہ جسے وہ دیکھنے میں دیوتا سمان نظر آ رہا ہے جی، وہ تو کہتے تھے نا یہ مسلمانوں کا دیوتا ہے، صحیح ہے، تو دیکھنے میں ایک شخص دیوتا سمان نظر آ رہا ہے، اس قدر خوبصورت، اس قدر وجیح، پھر اتنا خوش اخلاق، جب وہ ایک شودر کو، ایک اچھوت کو اپنے گلے سے لگا رہا ہے اور براہمن کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے، تو اس سے بڑا ایک تاثر جو تھا وہ کیا ہو سکتا ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ ریکارڈ میں کوئی خواجہ غریب نواز کے کوئی لمبے لمبے واز نہیں ہے جی، اور کیا تھے، بالعموم آپ گفتگو ہی نہیں کیا کرتے تھے، خاموش طبع تھے بہت زیادہ، لیکن شخصیت میں ایسی جاذبیت تھی، نور کی لپٹیں آپ کے وجود سے نکلتی تھیں، اور خلق ایسا کریمانہ تھا کہ جو یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے جو نام لیے خواجہ نظام الدین اولیاء تک، اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء سے جو فیض پھیلا، یہ لوگ ثقافتی اور عمرانی شعور سے بڑے بہرہ ور تھے۔ ایک چیز جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آپ کا ورود ہوا تو آپ پہلے ملتان میں 3 سے 4 سال کے عرصے تک ٹھہرے رہے۔ اچھا، جی ہاں، اس میں پہلے یہاں بھی چلہ یہاں کیا،
چلہ گنج سے بخش مراد یہ فیض کہ عالم یہاں مظہر کی زبان سیکھی ہندوستان کی، اچھا ثقافت کا مطالعہ کیا، تہذیب کو دیکھا. دو تھا، ایک تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کرامتہ اور ملاحدہ جو تھے نا، انہوں نے ملتان پہ خاص یلغار کی ہوئی تھی. بہت یلغار. محمود غزنوی جو تھے وہ جہاں اس طرف آتے تھے تو ان کا ایک مقصد جو تھا، دربار خلافت سے انہیں حکم ملتا کہ ملتان اور اس علاقے سے کرامتہ کا خاتمہ کیا جائے. کرامتہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس پس منظر کے لوگ تھے، اور ایک ان کا بالکل دین کا ایک تصور ہی بالکل علیحدہ تھا. حسن بن سبا سے ان کا ایک تعلق تھا. جی مذہبی اور تو وہاں آپ ٹھہرے، آپ کی برکت سے وہ سب علاقہ جو تھا وہ صحیح اسلام میں آ گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پورے شعور سے بر صغیر کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا. اسی طرح بالکل خالی دماغ ہو کر نہیں آ گئے، مزاج کی باریکیاں سمجھی، یہاں کے زبان سمجھی. اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ لوگ آئے تو پھر ان کے ثقافتی، تمدنی اور عمرانی شعور کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکا. ہاں جی. گنج بخش فیض عالم مظہر خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ فیض یہاں سے بھی لیا، پھر حضرت عثمان ہارونی سے لیا، پھر یہاں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے. جی بھائی صاحب، بالکل جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ برصغیر کے اندر صوفیاء کا کردار یہاں کے ماحول کو، یہاں کے تہذیب کو اسلام سے آشنا کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح سے کام کیا، اپنے کردار کے ذریعے سے بھی کیا. اس ماحول کے اندر موجود جو موافق عناصر تھے ان کو بھی انہوں نے بطور ہتھیار کے استعمال کیا. حضرت کی تعلیمات میں خاص کوئی بات بتائیں. جی تعلیمات کی طرف جب آپ آتے ہیں، جی دیکھیں جب حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو خلافت عطا کی، خرقہ خلافت عطا کیا، تو تعلیمات کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. تو حضرت نے خواجہ غریب نواز کو ایک کلاه عطا کیا جسے کلاه چہار ترکی کہا جاتا تھا. اچھا. اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 4 ترک کر کے آگے بڑھنا ہے. اچھا. وہ کیا ہیں؟ ایک ترک دنیا ہے، ایک ترک عقبہ ہے، ایک ترک اب یہ خارج میں، اور تمہاری ذات کے والے سے ایک تمہارا ترک ظاہر ہے اور ایک ترک باطن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بنانی. ترک عقبہ کا مطلب یہ ہے کہ عقبہ کو بھی، جنت کو بھی اپنی منزل نہیں بنانی، منزل ذات حق کو بنانا ہے. واہ واہ واہ. اپنی ذات کے ترک ظاہر سے کیا مطلب ہے کہ سونا، کھانا، بدنی آسائشیں، ان کو ترک کرنا ہے. اور ترک باطن کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش نفس کو بھی ترک کرنا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے اخلاص کو گدلا کر سکتی ہے اور ذات حق کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے، صوفیاء کی تعلیمات کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی وہ کلیتاً پیکر تسلیم و رضا ہو کے میدان عمل میں اترتے ہیں. اور اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے جتنا بھی ان کا نظام تربیت ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو پختہ کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب جب وہ سوسائٹی میں آتے ہیں، یہاں ضرورت کس چیز کی تھی؟ یہاں جو معاشرہ تھا، آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان کا فرق تھا یہاں کے طبقات میں. ایک طرف اچھوت تھے، اگر وہ ان کی مذہبی کتاب بھی سن رہے تو شیشہ پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈالا جاتا تھا. اور ایک طرف برہمن تھے. ٹھیک. اور حضرت نے یہاں آ کے اس تفریق کو بالکل پاٹ دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اکثریت میں تو اچھوت تھے نا، یہ گری پڑی ذاتیں تھیں، یہ خاک نشین لوگ تھے. جب ان کو اتنی محبت ملی، ایک واقعہ آپ کی زندگی کا ملتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ تشریف لے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے الگا بگوش ہو گئے. تو کسی ریاست کے راجے نے آپ کی دعوت کی. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو خلق خدا اقدام تھا. اچھا، وہاں ایک اچھوت خاتون تھی، اسے پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا میں بھی چلتی ہوں، شاید میری بھی ملاقات ہو جائے. جب وہ چلی تو اس نے کہا میں لے کے کیا جاؤں؟ کچھ بھی نہیں تھا. راستے میں ایک بیری اس کو نظر، اس نے کچھ بیر اٹھا لیے اور وہ پاس رکھ لی. اب جب پاس رکھ لی تو اس نے کہا خواجہ غریب نواز کو میں نے بیر پیش کرنے ہیں، خدا جانے یہ کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں. ایک بیر چکھتی، میٹھا ہوتا تو رکھ لیتی، کھٹا ہوتا تو پھینک دیتی. سارے پہ نشان لگا دیا. اب وہ رومال میں باندھ لیے. جب وہاں پہنچی تو دیکھ کے دانگ رہ گئی، وہاں تو آگے بڑھنے کی توفیق ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنا رش اجدہام ہے. اس نے کہا بی بی تم جو نظر لے کے آئی ہو نہ یہ پیش کرنے کے قابل ہے، نہ تمہیں کوئی گھسنے دے گا. یہ اٹھی ہے تمہارے پاس، تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ. بے عزت ہونے والی بات ہے. اب وہ بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ نے اندر سے پیغام بھیجا کہ اس نام کی خاتون بیٹھی، اسے اندر بلا لاؤ. ہائے 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 ہائے. وہ خاتون اندر چلی گئی. جب وہ جو میزبان تھا وہ ہکا بکا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. فرمایا کہ تم ہم سے ملے بغیر جا رہی تھی. اچھا، اب اگلا کلمہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بھائی تم ہم سے ملنے کے لیے آئی ہو، لے کے کچھ نہیں آئی. اس نے وہ پوٹلی کھولی، کہنے لگی حضور یہ بیر لے کے آئی ہوں. آپ نے وہ بیر کھانے شروع کر دی. اللہ. حضرت تصور فرمائیں اس کردار کا اس سوسائٹی پہ کیا اثر ہونا تھا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، یہ کردار کی طاقت تھی. یہ وہ محبت تھی جس نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو
صوفیاء کی مٹھی میں دے دیا. واہ واہ, اور دلوں ایک کو انقلاب بدل آ دیا گیا. جی, دلوں پہ حکومت کی جی. جی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے واقعی لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ حکومت کی ہے, اور آج تک کر رہے ہیں, اور آج تک کر رہے ہیں. تبھی ہم بیٹھے ہیں یہاں. دیکھیں آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کی خدمت میں اکبر جیسا جابر آدمی وہ حاضر ہوتا رہا, جہانگیر جیسا آتا رہا, تمام بادشاہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتے رہے, لیکن آپ کی خدمت میں آتے تھے تو غلامانہ شان کے ساتھ ہی آتے تھے. ٹھیک, کوئی ان کے پاس کوئی تمتراک نہیں ہوتا تھا, کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور آج یہ حکومت کیسے انہوں نے بدلی تھی, وہ کیا واقعہ ہے جی؟ حکومت بدل دی تھی حضرت خواجہ غریب نواز نے, پرتھوی راج کی. خواجہ غریب نواز جب وہاں تشریف لے کے گئے تو اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا پرتھوی راج کے. آپ انا ساگر جھیل پر تشریف فرما تھے, واقعات کو چھوئے. آپ کے غلام تھے عبداللہ, ان کا نام تھا. اچھا, راجے کی بارگاہ میں ایک خاتون جاتی ہے دودھ لے کر. آپ نے عبداللہ نے ان کو کہا کہ اپنا دودھ مجھے چیک کراؤ, تو انہوں نے اپنی انگلی اس میں ڈال دی. جب انگلی ڈالی تو اس نے کہا یہ تو پلیت ہو گیا, مسلمان کا ہاتھ لگ گیا اس کو. ان کا جی پیش کرو عبداللہ کو. پرتھوی راج کے جب آئے تو آپ نے کہا کہ اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا ہے کہ جو انگلی انہوں نے دودھ میں ڈالی ہے نا اس کو کاٹ دو. اچھا, ان کی انگلی جو ہے وہ کاٹ دی. یہ سزا بڑی سخت تھی. انہوں نے آ کر غریب نواز سے شکایت کی کہ میری انگلی کاٹ دی, میری انہوں نے انگلی کاٹ دی ہے, میرا قصور کوئی نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا شاہ صاحب آپ فکر نہ کریں, اس کا ہم نے کلا کم کر دیا ہے. اچھا, چنانچہ آپ پھر شہاب الدین غوری کو خواب میں ملے. فرمایا کہ تم آ کر اجمیر پر حملہ کرو اور آ کے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لو. وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے تو کئی دفعہ کیا ہے. آپ نے فرمایا پہلے تم نے خود جو ہے وہ کیا تھا, اب میرے کہنے پر جو ہے وہ تم حملہ کرو. اور ہم نے پرتھوی راج کو تمہارے حوالے کر دیا, زندہ کو جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر اس کی جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی. یہ صدر سلطان الہند غریب, اسی لیے سارا ہندوستان جو ہے اسی واقعے کے تحت ہی وہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی یہاں جو ہے وہ حکومت ہے, جیسا کہ آپ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا. اچھا, جب آپ کرامات آپ کی بے شمار ہیں, بے شمار کرامات ہیں, کوئی خاص سنائیں نا ہمیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں تشریف فرما تھے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ حسن کل تم آنا اور میرا دیدار کر لینا, رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا. جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو گیا. جو جنتی. اچھا, لیکن یہ بات تم نے کسی سے کرنی نہیں, راز صرف تمہارے لیے ہے, تم آنا. ٹھیک. آپ جاتے ہیں, سوچتے ہیں, وعدہ تو کر لیا. یار دیکھیں خواجہ غریب نواز کی اگر میں خواجہ غریب نواز ہی اگر زیارت کرے گا تو وہی جو ہے وہ بہشت میں جائے, اکیلا بہشت میں جائے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی امت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. کوچا بکوچا گئے, ڈور ٹو ڈور گئے, دروازہ کٹکھٹایا, صبح ہوئی, آپ دیدار کے لیے نکلے تو لوگوں کا جمگٹا تھا, سارے دیدار کر کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا حسن لبیک جی حضور ادھر آؤ, میں نے تمہیں کہا تھا یہ کسی کو بتانا نہیں, یہ تم نے کیا کیا ہے, سارا جہان کٹھا کر لیا. آپ عرض کرتے ہیں حضور میری جسٹیفیکیشن سن لیں, پھر جو آپ جو چاہے سزا دیتے. فرماؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی جب میں نکلا ہوں تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر میں آپ کی زیارت کروں گا اکیلا میں جنت میں جاؤں گا تو کیوں نہ میں سرکار دو عالم کی امت کا جو ہے وہ فائدہ کر دوں, ساری امت جنت میں چلی جائے. یہ ناظرین کرام مجھے غریب نواز ہو گئے ہو. اچھا, وہاں سے غریب نواز, یہ آپ کی وجہ تسمیہ ہے غریب نواز. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ان کو کتنا درد ہوتا تھا. انہوں نے کہا میں اکیلا جنت میں بے شک نہ جاؤں, لیکن یہ ساری حضور کی امت جنت میں جانی چاہیے. ناظرین کرام اسی لیے ان بزرگوں کے ہم تذکارے پاک کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس امت کے لیے, اور یہ تذکرہ پاک جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. شہید الحق فریدی صاحب کی کتاب تربیت الاشاق مجھے بہت پسند ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا 1924 میں اجمیر میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, معمولی سی لکڑیاں سوٹیاں وغیرہ ان کے ہاتھوں میں تھیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور بڑے ہندو اس میں مارے گئے. وہ جو لڑائی تھی مسلمانوں کی, انگریز وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ وہاں پہ آ گیا اور وہ سربراہ تھا اپنی پولیس اور فوج کے لوگوں کو لے کے آیا. وہ جب گولیاں برساتے تھے تو لوگ مسلمان سارے درگاہ پاک کے اندر جمع تھے, حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اندر.
تو وہاں سے ایک بزرگ نکلے، بڑا روشن چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، ان کے ہاتھوں میں 2 رومال تھے. جب ادھر سے گولیاں چلتی تو وہ یوں رومالوں کو ہلاتے تھے اور گولی کوئی دروازے یا اندر نہیں آتی تھی، باہر دیواروں پہ لگ کے گولیاں گر جاتی تھی. کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوا. شام کے وقت وہ فوج لے کر انگریز جو بھی جرنیل تھا وہ واپس جا رہا تھا تو مسلمان چھتوں پہ چڑھ کے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. تو یہی جو بزرگ تھے انہوں نے اس جرنیل کے سر کے اوپر یوں اپنے دونوں ہاتھ کر دیے تو ایک ہاتھ کا معمولی سا حصہ ان کا زخمی بھی ہوا. وہ چلا گیا. چند روز کے بعد وہ انگریز جرنیل آتا ہے بارگاہ میں اور آ کے پوچھتا ہے، جو متولی تھے وہاں کے نثار احمد صاحب، ان سے کہ ہم اس بزرگ کو ملنا چاہتا ہے جس سے اس دن ہماری جان بچایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، ہم اس کو انعام دینا چاہتا ہے، اس کو کوئی ہم زمین جو ہے وہ دینا چاہتے. تو وہ رو پڑے نثار صاحب. انہوں نے کہا میں ان بزرگوں کو آپ سے کیسے ملاؤں، وہ تو خود سرکار غریب نواز تھے. تو ناظرین کرام یہ واقعہ جو ہے اس نے جا کے جو چیف کمشنر کی ڈائری ہے اس میں بھی لکھا اور جو عدالت میں فسادات کے دوران انکوائری ہوئی تھی اس میں اس نے بیان بھی دیا اور یہ آج تک چیف کمشنر کے رجسٹر میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ بزرگان دین مرتے نہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی ایسی بات ہے جی ایسے ہی ہے. آپ کی زندگی میں بھی حیات ظاہری میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے. جن دنوں میں آپ ملتان میں تھے تو جو کرامتا کا اس وقت کا وہاں کا ماحول سردار تھا تو وہ سفلی علوم کا ماہر تھا اور اس نے 4 افراد کو یوں کیا جیسے کوئی ہیپناٹزم ہوتا ہے جی، اور باندھ کر آپ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ پہ حملہ کریں. لیکن جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ حملہ کرتے تھے لیکن وہ حیران ہو جاتے تھے کہ آپ کے وجود سے خنجر آر پار ہو جاتے ہیں اور کوئی لگتے نہیں جی. سبحان اللہ. پھر جب وہ تھک چکے تو آپ نے پھر کہا کہ یہ اس طرح تم سے یہ کچھ ہوگا نہیں. تو اتنے میں انہیں بھی احساس ہوا تو پھر آپ کی دعا سے جب وہ سفلی اثرات ان پہ ختم ہو گئے تو آپ پہ اسلام لے آئے جی. اسی طرح جس زمانے میں آپ دلی میں تھے تو ایک صاحب نے بڑا ارادہ کیا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور جیسے ہی وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تو آپ نے انہیں مسکرا کر کہا کہ جس ارادے سے تم آئے تھے اسے پورا کرو، تمہیں یہاں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا. تو وہ بہت اس پہ پشیمان ہوئے، پھر قبول اسلام بھی کیا اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس شخص کو 55 حج کرنے کی توفیق نصیب ہوئی جی. اور پھر وہ وہاں حرم شریف کے مجاوروں میں داخل ہو گئے اور وہیں اس کی قبر بنی، کا قبر بنا جی. ٹھیک. تو اسی طرح یہ دیکھیے کہ محبت کا عالم جب آپ اجمیر شریف میں تشریف لے گئے، شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوئی، پھر یہ علاقہ قطب الدین ایبک پرتھوی راج کو زندہ دے دیا. قطب الدین ایبک اس کا یہاں جانشین بنا. اس کے بعد پھر شمس الدین التمش التتمش اصل میں یہ ترکی لفظ ہے، ہم اسے آسانی کے لیے التمش کہہ دیتے ہیں جی. التتمش جی یعنی شیر کی طرح، ایل وہاں پہ شیر ہے نا، تو یہ اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آثار ترکی بہت زیادہ یہاں پہ تھے، اردو خود لفظ ترکی کا لفظ ہے. تو ایک کسان نے آپ کے پاس آ کر بڑی دلسوزی سے کہا کہ مجھے میری زمین کا پروانہ نہیں مل رہا اور اس پہ کچھ لوگوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا. تو آپ نے کہا کہ چلو میں چل کے بادشاہ سے کہتا ہوں. تو ایک غریب کسان کی خاطر آپ دلی تشریف لے آئے اور لوگوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے. بادشاہ نے کہا کہ آپ کا یہاں پہ قدم رنجا فرمانا تو ہر طرح سے خیر و برکت ہے، لیکن یہ کام تو آپ کوئی حکم بھی بھیج دیتے، ہرکارہ بھی بھیج دیتے تو ہو جاتا، غلام بھیج دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کی دادرسی کے لیے چل کے جانا اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اٹھنے والے قدموں کی نیکیاں جو ہیں یہ مجھے سعادت نصیب ہو. اور پھر وہاں پہ اس وقت جو شیخ الاسلام تھے یہ نجم الدین صغرا تھے. یہ جو ہے نا منصب جب حکومت کی طرف سے یہ ملتا ہے تو یہ ہمیشہ میرا خیال ہے ہمیشہ تاریخ میں یہ مسئلہ ہی رہا ہے. یہ مسئلہ خراب کرتا ہے، یہ بڑی سیدھی بات ہے. بڑے بڑے لوگوں کو اس نے خراب کیا اور خراب کیا ہوا ہے. ان سے ایک پیچھے دیرینہ تعلق بھی تھا آپ کا. تو ایک دن آپ نے کہا کہ بابا بختیار، یہ بابا پیار سے جی، کہ بہت سے لوگ، سب لوگ ہی ہمیں ملنے آئے ہیں لیکن بھائی نجم الدین نہیں آئے، لگتا ہے وہ ناراض ہیں، تو چلو ہم چل کے خود ان سے پوچھتے ہیں. وہ اس وقت قاضی القضاۃ تھے، شیخ الاسلام کے منصب پہ تھے. جب آپ وہاں گئے تو گھر کی مرمت کروا رہے تھے دیوار کی،
آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب تو دے دیا لیکن کوئی خاص التفات نہ کیا، تو آپ نے خود ہی ان سے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے بھائی آپ ہم سے ناراض ہیں، تو انہوں نے بھی بلا تکلف ارشاد فرما دیا کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ اچھا، اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اپنا خلیفہ یہاں بٹھایا ہوا ہے قطب الدین بختیار، جسے دیکھو کوئی سرکاری کام ناگزیر ہو تو میرے پاس آتے ہیں، بعد میں مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں، جسے دیکھو وہ اس کی طرف جا رہا ہے، بادشاہ بھی اس کا معتقد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ناراض ہیں تو ہم اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بابا بختیار ہم تمہیں نظر پیش کریں گے اور خدمت کریں گے۔ وہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ میں شیخ سے کب جدا ہونا چاہتا ہوں، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو میں یہاں ہوں۔ تو جب دلی میں یہ خبر اڑ گئی، اب دیکھیں کہ ادب کا زمانہ تھا، کسی نے کو یہ تو مجال نہ ہوئی کہ وہ آپ سے کہیں کہ حکم پہ نظر ثانی کریں۔ جہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی قدم رکھتے ہیں لوگ وہ خاک اٹھا کے اپنی پگڑی پہ رکھ لیتے ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بابا اتنے لوگوں کا دل توڑنا مناسب نہیں ہے، ہم بھائی نجم الدین کو راضی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ سب لوگ کہتے ہیں ساتھ پورا دلی چل پڑا تھا، دلی چل پڑا، اور جہاں حضرت بختیار جب ہم چلیں تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے، جب وہ چلیں زمین چلے آسمان چلے۔ جی ہاں، زمانہ ساتھ چل پڑتا ہے جی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ محبت ہے، یہ کسی پریپوگنڈے سے تو نہیں ملتی، یہ کسی تیغ و تفنگ سے تو نہیں ملتی جی۔ اچھا ڈاکٹر نولی صاحب، بادشاہوں کے درباروں سے چشتی دور ہی رہے ہمیشہ؟ بالکل جی۔ اب کچھ بدلا ہے سسٹم، اب شاید کوئی حکمت عملی انہوں نے بدلی ہے، موجودہ دور کے بعض چشتیوں نے وہ درباروں کے جا کے انہوں نے ان کی کیا خوشامد شروع کر دی۔ خیر جی گائی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ چشتیوں کا مزاج ہی شروع سے ایسا رہا ہے، وہ علامہ نے کہا ہے نا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ تو نگاہ کی تیغ بازی زیادہ مؤثر ہے سپاہ کی تیغ بازی سے، تو وہ سپاہ کے والوں کے پاس جاتے کیوں؟ دیکھیں چشتی کہتے کس کو، ابھی آپ یہ ذکر ہو رہا تھا چشتی کون ہے۔ اگر ایک جملے میں کہیں تو چشتی وہ ہے جو پتھر کو دیکھے تو سل کو دیکھے تو دل بنا دے، یعنی اس کے درد و سوز کا یہ عالم ہے۔ جو صاحب ظاہر ہے اس کا دل سل ہے، اور چشتی وہ ہے جو سل کو دل بنانے کی اپنے درد و سوز کی طاقت سے استعداد رکھتا ہے۔ اب کیوں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ پوری دلی چل پڑی تھی؟ دیکھیں قرآن مجید کا فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں پختہ ہیں ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو درگوسا ثقلین کی زندگی میں آپ کو ملتا ہے نا، آپ خادم کے ساتھ بازار میں نکلے تو کسی کو پتہ نہیں غوث پاک جا رہے ہیں، خادم کہتا ہے میں نے سوچا یہ کیا، ہم غوث پاک کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو ساری خلق خدا کا اجتماع ہو گیا، اور وہ کہاں غوث پاک کہاں، کہتا ہے یہ کیا غوث پاک مجھ سے کہاں جائے گا، میں پہنچوں گا کیسے؟ انہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تو فیض حاصل کیا جی، اس کی بھی کچھ تاریخی نظائر موجود ہیں، کیونکہ اپنے زمانے کے تمام، جب آپ نے سیاحت کی تو اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے ساتھ آپ کا رابطہ اور آپ کا کسب فیض کا سلسلہ۔ ایسے دور کیسا تھا جی؟ کتنے بڑے اولیاء کرام ایک دور میں اتنے زیادہ تھے، کیا کشان تھی اولیاء؟ بھائی صاحب دیکھیں لگتا ہے ایسے یہ وہ زمانہ تھا جب اس خطے میں اسلام کے فروغ کی ضرورت تھی، اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے بغیر یہ پاسبل بھی نہیں تھا۔ یعنی جو اہل علم ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اسلام کا یہاں آغاز ہوا تو دو متوازی حکومتیں بیک وقت کام کر رہی تھیں، ایک تو ظاہری حکمرانوں کی حکومت تھی، اس کے ساتھ ایک صوفیاء کی حکومت تھی، اور اصل حکومت یہ تھی۔ اب اس کا اثر اتنا زیادہ تھا غائی صاحب، اس زمانے کے حکمرانوں کو دیکھیں ان کا کیا کردار تھا، یعنی اس زمانے کے حکمران شب بیدار تھے، التمش کا ذکر یہاں پہ ہوا، پھر آپ یہی تھا جسے جنازہ پڑھایا جی پھر شیر شاہ سوری کا خواجہ قطب الدین بختیار کا دیکھیں، یعنی بڑے بڑے حکمران تھے جو باوضو رہنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، شب بیدار تھے، شریعت کے پاسدار تھے، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے، تو یہ صوفیاء کا اثر تھا۔ اچھا اب وہ زمانہ آ گیا کہ اب چونکہ عامت المسلمین ایک پوری ایک ملت اکٹھی ہو گئی، تو اب ہر ایک کا فرض ہے کہ اس ڈیوٹی کو لے کے چلے اور اپنے کردار کو ان کے مطابق ڈالے۔ دیکھیں نا اب زمانہ بدل گیا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اخلاص وقت کے ساتھ ساتھ جتنا مدم ہوا تو وہ شخصیات اور ان کا وہ چراغ بھی ہمیں اب وہ نظر نہیں آتا۔ جی پیر صاحب، یہ اپنا یہ جو قوالی ہے یہ اس وقت بھی ہوتی تھی سما؟ جس وقت آپ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ نے سوچا کہ یہاں یہ لوگ میرے قریب نہیں آ رہے تو کیا کیا جائے، لوگوں سے پوچھا، آپ کی خانقاہ میں بھی ہوتی ہے نا سما ہوتا ہے نا؟ لو جی یہ ترونی صاحب تیار ہو جائے، قوالی سننی ہے چل کے پیر جی کے پاس۔ جی تو
لوگوں نے عرض کیا جی یہ ہندوستان کا خطہ ہے، بر صغیر کا ہے، موسیقی کو یہ پسند کرتے ہیں، تو آپ نے پھر قوالی کو جو ہے وہ رواج دیا۔ اچھا، تو لوگ جو ہے پھر اس طرح قریب آنا شروع ہو گئے۔ مقصد تو اشاعت اسلام تھا، مقصد تو سرکار دو عالم کے پیغام کو پہنچانا تھا، آپ کے مشن کی تکمیل تھی، وہ کسی بھی ذریعہ سے، چنانچہ آپ نے اس طرح سے لوگ جو ہے وہ آپ کے قریب آنا شروع ہوئے، اور پھر ان میں قلبی اور روحانی طور پر جو ہے وہ انقلاب برپا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں 3 چیزیں ہوں، سخاوت ہو دریا کی طرح، اور پھر شفقت ہو آفتاب کی طرح، واہ واہ، اور تواضع ہو زمین کی طرح، واہ واہ، تو وہ شخص کبھی مار نہیں کھا سکتا، اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ صوفی کی یہ ڈیفینیشن، صوفی کی یہ ڈیفینیشن ہے، اور انہی تعلیمات پر اور انہی چیزوں پر آپ نے جو ہے وہ عمل کر کے جو ہے وہ دکھایا ہے۔ ٹھیک، ہر ایک کے ساتھ پیار کیا ہے، ان کی درگاہ کے دروازے ہر ایک پر کھلے ہوئے تھے۔ غیر مسلم بھی آتے، غیر مسلم بھی تھے اس وقت، سارے غیر مسلم ہی تھے۔ مجھے ایک یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت حضرت التمش، یہ سلطان الہند، پہلے آپ نے ان کو غریب نواز کو کہا ہے، ٹھیک ہے، جا رہے تھے، شمس الدین التمش آتا ہے، ساتھ کون تھے؟ خواجہ قطب الدین مدار کاکیف، بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ جب یہ دوڑ آتے ہوئے گھوڑا آیا، دیکھا کہ یہ بزرگ جا رہے ہیں، فوراً جو ہے چھلانگ لگائی اور آ کر جو ہے وہ سیس نوائی، سلام کیا۔ تو خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلا کہ میں دیکھ رہا ہوں جب تک اس بچے کے سر پر ہندوستان کا تاج نہیں سج جاتا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ واہ واہ، چنانچہ یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا، وہ فوت ہوا یہاں پولو کھیلتے ہوئے، تو اس کو جو ہے وہ بادشاہی مل گئی۔ یہ بھی آپ کی جو ہے وہ تصرف اور آپ کا تھا۔ جب آپ تشریف دوبارہ لائے تو یہ مسند آراء پر جو ہے وہ متمکن تھا۔ ٹھیک، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ غریب نواز آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے تم سلطان الہند بنے ہو یا تم جو ہے وہ بادشاہ بنے ہو، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے کہا دیکھیں وقت کا بادشاہ آ گیا ہے، تو عرض کرتا ہے جی سلطان الہند آپ ہیں، میں تو آپ کا ایک ادنا سا غلام، میں تو ایک ادنا خادم ہوں۔ تو یہی ایک دفعہ پھر جب علماء صدیقی صاحب، یہ جو بادشاہوں سے دور رہنا اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں جو صوفیاء کرام کے آپ سلاسل دیکھیں نا، وہ لوگ ایک بعض ویسے صوفیاء کے سلاسل رہے ہیں قریب، وہ بادشاہوں کے مشورے اور یہ کل کی طرح کام کرتے تھے جی۔ ٹھیک، سہروردی سلسلے کے لوگ تھے، ان کا کام تھا رفاعی نوعیت کا، اور وہ بادشاہوں کے پاس جایا بھی کرتے تھے اور ان سے مراسم بھی رکھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اصلاح ہو۔ آپ دیکھیں نا ذخیرۃ الملوک، شاہ ہمدان کی کتاب ہے، اس کا نام بھی ذخیرۃ الملوک ہے، اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا ہے، تو اس میں پورے ابواب و فصول ہیں کہ بادشاہ کو کس طرح جو ہے وہ ایک آئیڈیل حکمران ہونا چاہیے جی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا ہے۔ آپ قادری مزاج دیکھیں، وہ مارشل مزاج ہے، اور حکم دیتے رہے ہیں بادشاہوں کو، چشتی مزاج ہے، عوام کو گلے لگانے والا مزاج ہے، تہذیبی ثقافتی۔ بعض اوقات اگر آپ شروع میں تدوین علوم دیکھیں تو ہمارے جو اکابر ائمہ اور محدثین تھے وہ درباروں سے الگ رہے، وہ چاہتے تھے کہ کار دربار کے اثرات ہماری تدوین علم پر نہ ہوں۔ اسی طرح یہ تہذیب اور ثقافت جو تھی، چشتیوں کا چونکہ یہ شعبہ تھا، اس لیے چشتی جو ہے وہ کار دربار کے قریب نہیں گئے، کیونکہ ان کا تمدنی شعور جو تھا اس میں یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں نقشبندی ہیں، ان کا کام ہمیشہ سے اصلاح رہا ہے۔ اچھا، ان کے ملفوظات تو بہت ہیں، لیکن کوئی کتابیں جیسے رسالہ کشہریہ یا اس طرح وہ نہیں، عوارف المعارف ہے، اس طرح شروع میں جب یہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت تو یہ تبلیغ کرتے عام تھے، لکھتے کس کے لیے جی؟ داتا صاحب نے جو کشف المعجوب لکھی ہے تو ایک درویش سالک جو خود منتہی تھے، ان کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے لکھ دی، ارتجالن لکھ دی جی۔ تو شروع میں یہ تصانیف جو ہے وہ کس کے لیے کرتے، اور یہ بھائی انسان پیدا کرنا، معین الدین چشتی اجمیری، اگر قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید جیسے لوگ نابغہ روزگار پیدا ہو گئے، یہ 1 کروڑ کتاب پہ بھاری۔ تو یہ انہوں نے انسان پیدا کرنے کی طرف، دائرہ اسلام پھیلانے کی طرف توجہ دی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا دور آتا ہے تو پھر ایک دبستان فکر کھل جاتا ہے جی، دبستان نظام وجود میں آ گیا، اور ہر شعبے کی کتابیں آپ کی نگرانی میں تصنیف ہونا شروع ہوئیں جی۔ تو یہ دیکھیں نا، جیسے ابھی قوالی کا ذکر ہوا، قوالی کی 2 حیثیتیں، ایک سماع بطور تربیت، اس کی بڑی کڑی شرائط تھیں، اور ایک یہاں کے لوگوں کا رجحان موسیقی کی طرف، موسیقی کی طرف، اس پہ آپ نے خسرو کو لگایا۔ خسرو نے جو ہے وہ اس پہ کمال کام کیا،
اور اس مقام کا کام کیا کہ جسے وہ اس سے باہر نہیں کوئی جا سکتا. نائک کہتے ہیں جی کہ اس مقام پہ وہ پہنچ چکے کہ خسرو سے آگے کوئی نہیں جا سکا. لیکن جو طریقہ تربیت جو سما بطور تربیت سلوک تھا آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی کڑی شرط تھی اور اس کا ایک معیار تھا جی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء اس معیار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو یہ دو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ صوفیاء کا سماج جو برائے تربیت تھا وہ اور ہے اور جو ایک یہ ثقافتی اور تمدنی سرگرمی ہے یہ قوالی اور ہے. اس میں ایک فرق ملحوظ خاطر رہنا چاہیے جی. بہت اچھی بات کی. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا پھر شعور تھا کہ پھر ان کی محبت کے سرچشمے تھے, ہر ایک کو انہوں نے گلے سے لگایا. اور پھر یہ دیکھیے کہ خود خواجہ غریب نواز کے دور سے یہ احساس شروع ہوا. بابا صاحب کی زبان سے اردو کا پہلا فقرہ ادا ہوا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو اور حسن سنجری کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی کہ ایک زبان تشکیل دی جائے جو کہ یہاں مقامی باشندوں میں اور جو ہم لوگ مبلغین اور حکمران آئے ہیں ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے. تو اچھا جی, یہ خدمات تہذیبی شعور کتنا گہرا ہے. خدمات جس طرح فرما رہے ہیں کہ زبانوں کے معاملے میں بھی, یعنی انہوں نے لینگویجز پہ بھی اپنی پوری کمانڈ رکھی ہے. جی غازی صاحب بالکل, میں نے جیسے قبلہ صدیقی صاحب نے بھی فرمایا, صوفیاء نے جو لوکل عنصر تھے, عناصر تھے سوسائٹی کے, ان کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا. دیکھیں صوفی اور عام مبلغ میں یہی فرق ہوتا ہے. صوفی کیا کرتا ہے, وہ دین کو اور دین کی روح کو آپ کے بلڈ کا حصہ بنا دیتا ہے. ٹھیک. یا بلے شاہ نے کیا کیا, میاں محمد بخش نے کیا کیا, وہی تعلیمات جن کو سمجھانے کے لیے آپ کو کئی دن کے لیکچرز اور کئی لائبریریاں چاہیے, وہ 2 سطروں میں آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے سما کا ذکر ہوا, کبھی بھی سما مقصود صوفیاء کا نہیں رہا, مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ رہا. علی اجویر فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس, شہد ابو القاسم گرگانی, ان کے پاس پہنچا تو میرا سفر کی وجہ سے برا حال تھا. انہوں نے کہا کوئی تمہاری طلب؟ میں نے کہا مجھے سما کی حاجت ہے. میں اپنے سما بپا ہوئی, میری طبیعت بحال ہو گئی. جب بحال ہو گئی تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا, انہوں نے کہا ابو علی تمہیں آج سما کی ضرورت تھی, یہ مبتدیوں کی ضرورت ہے. جب تم اس مرحلے سے گزر جاؤ گے تو تمہارے لیے کوے کی آواز اور سما میں کوئی فرق نہیں ہوگا. واہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, صدیقی صاحب آپ کا, پی جی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت مختصر سی بریک مجھے لینی ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حصول اولاد کا وظیفہ, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر اگر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین مل کر کھائیں, یعنی میاں بیوی دونوں, اس عمل کو 41 دن تک بلا ناغہ مکمل کریں, انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی. صدق دل اس پہ بنیادی شرط ہے, اور ساتھ 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے. دریا جیسی سخاوت, آسمان جیسی شفقت اور زمین جیسی عاجزی. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش عمل پہ چلنے کی, نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین کرام, پاکستان کا وہ جو نعرہ ہم نے بھولنا نہیں ہے, اندرونی بیرونی دشمن. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اکثریت لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا, مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ابھی جو بچے جو ہماری نرسری کے ہیں وہ جب نعرہ لگاتے ہیں, بزرگ تو لگاتے ہیں, محبان وطن میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاتے ہیں, لیکن بچے چھوٹے اور وہ بچے بھی جن کو ابھی الفاظ صحیح نہیں آتے وہ بھی پاکستان اپنا جو ہے بازو اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے, تاکہ پھر میں بہت خوبصورت آواز میں منقبت حافظ محمد عثمان چشتی کی آپ کو سنوا سکوں. جی تیار ہو جائیے میرے ناظرین, سامعین, میرے مہمان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی عثمان. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز, ادب سے عرض ہے با چشم
تر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، نوازیے مجھے جل